الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ البروج کی. سب سے پہلے بروج کا جو معنی ہے اسے بولتے ہیں کہ ستارہ، جو ستارے ہیں اسے بولتے ہیں کہ بروج. شروع کی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے گڑھا کھود کر اس میں انگار جلایا، پھر جلانے کے بعد اس میں مسلمانوں کو پھینک دیا، جو توحید پرست تھے ان کو پھینک دیا، ان پر اللہ کی لعنت ہے. انشاءاللہ ہم لوگ تفصیل میں معلوم کریں گے. دیکھیے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی، ذات البروج جو ستاروں والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں آسمان کی جو ستاروں والا ہے. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں قیامت کے دن کی، قیامت کے دن کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. وَشَاهِدْ، شاہد بولتے ہیں کہ جمعے کے دن، جمعے کے دن کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. وَمَشْهُودْ، عرفے کے دن، عرفے کے دن کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ آسمان کی قسم کھاتی ہیں جس میں ستارہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کی قسم کھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جمعے کے دن کی قسم کھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ عرفات کے دن کی قسم کھا کے کیا فرماتے ہیں؟ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، لعنت ہے ان لوگوں پر جن لوگوں نے گڑھا کھود کر اس میں انگار جلایا. گڑھا کھودا، پھر اس میں انگار جلایا، پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں توحید پرستوں کو پھینک دیا. یہ کیا واقعہ ہے؟ اس کے متعلق 4 واقعہ ہیں. اس کے متعلق 4 واقعہ ہیں. پہلا جو واقعہ جو مشہور ہے، جو صحیح مسلم میں ہے، یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ذو نواس. ذو نواس وہ اپنے آپ کو اللہ بولتا تھا، نعوذ باللہ، وہ اپنے آپ کو اللہ بولتا تھا. جن لوگوں نے ان کو اللہ نہیں مانا، جیسا کہ کئی لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جسے توحید پرست ہم بولتے ہیں، جن لوگوں نے ذو نواس پر ایمان نہیں لایا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ذو نواس تو اللہ نہیں ہے، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ذو نواس تو اللہ نہیں ہے، ہم صرف اس کو مانیں گے جو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو ذو نواس نے تمام توحید پرستوں کے لیے کیا کیا؟ ایک گڑھا کھودا، گڑھا کھود کے اس میں انگار بھڑکایا، بھڑکانے کے بعد ان تمام لوگوں کو اس میں پھینک دیا جو اس کو اللہ نہیں مانتے، جو توحید پرست تھی، تمام توحید پرستوں کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتل اصحاب الاخدود، لعنت ہے جن لوگوں نے گڑھا کھود کر مسلمانوں کو اس میں پھینک دیا. ذو نواس، جو لوگ اس پر ایمان نہیں لائے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ بولتا تھا، جو لوگ اس پر ایمان نہیں لائے وہ جو ہے نا اس میں اس انگار میں اٹھا کر پھینک دیتا ہے. دوسرا جو واقعہ ہے، نعوذ باللہ، ایک بادشاہ اپنی بہن سے زنا کرتا ہے، پھر آ کر لوگوں سے کہتا ہے تمام لوگ اس کے بعد اپنی بہن سے شادی کرنا جائز ہے. لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے. لیکن جو ہے نا بادشاہ بولتا ہے کہ نہیں، اس کے بعد تمام لوگ جو ہے نا اپنے بہن سے شادی کر سکتے ہیں. لوگ نہیں مانتے ہیں جو توحید پرست ہیں. پھر کیا کیا بادشاہ نے؟ گڑھا کھودا، اس میں انگار بھڑکایا، پھر اس میں جو ہے نا اس میں تمام جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم بہن سے شادی نہیں کریں گے تمام لوگوں کو اس میں پھینک دیا. یعنی کہ جو توحید پرست تھی اس پہ جو ہے نا بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو پھینک دیا. یہ دوسرا واقعہ ہے. تیسرا جو واقعہ ہے، ابطاس الرومی، جو شام میں ایک گڑھا کھودا، اس میں تمام مسلمانوں کو اس میں اٹھا کر پھینک دیا. تمام جو مسلمان ایمان لائے اس میں جو ہے نا بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو پھینک دیا. اسی طرح بخت نصر، فارس میں ایک گڑھا کھودا جس میں جو مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کو اس میں اٹھا کر پھینک دیا. یعنی کہ پورے 4 واقعات ہیں. سب سے پہلے ذو نواس، جو لوگ توحید پرست تھیں ان کو گڑھا کھود کر جو ہے نا اس میں اٹھا کر پھینک دیا. دوسرا ایک بادشاہ. تیسرا بخت نصر، فارس میں گڑھا کھودا، جو مسلمان ہیں اس گڑھا میں پھینک دیا. اس گڑھا میں کیا تھا؟ آگ تھی، بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا. اسی طرح ابطاس الرومی، شام میں ایک گڑھا کھودا، جو توحید پرست تھی تمام کو اس میں اٹھا کر پھینک دیا. اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیا، قتل، ان پر لعنت ہو، ان پر اللہ کی جانب سے لعنت ہو. پھر النار ذات الوقود، یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جو ہے نا مسلمانوں کو اس میں اٹھا کر پھینک دیا. پھر
جن جن کافروں نے مسلمانوں کو گڑھا میں پھینکا وہ کافر گڑھا کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے. اذ ہم علیہا قعود, گڑھا کے اطراف وہ کافر بیٹھ کر جو ہے نا دیکھ رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نعوذ باللہ, مسلمان کس طرح جل رہے تھے, یہ تمام کافر جو ہے نا اطراف بیٹھ کر جو ہے نا دیکھ رہے تھے. قتل اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. یہ تمام واقعہ جو ہے نا کافر اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کس طرح جو ہے نا مسلمان جل رہے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں. یہ جو انگار میں جن مسلمانوں کو جلایا گیا وہ گناہ کیا تھا؟ کیونکہ وما نقموا منہم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے. بس ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے. اسی وجہ سے ہر مسلمان جو ہے نا جو توحید پرست ہے ان کو جو ہے نا آزمایا جائے گا. جیسے کہ آج بھی کئی مسلمانوں کو جو ہے نا مارا جاتا ہے, قتل کیا جاتا ہے, وہی جو ہے نا اس زمانے میں جو ہے نا مسلمانوں کو جو ہے نا گڑھا میں جلا کر جو ہے نا ان کو پھینک دیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ العزیز ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ عزیز ہے, کیا مطلب ہے؟ ایک بادشاہ ہوتا ہے دنیا کے اعتبار سے, ہم اسے مار کر ہم بادشاہ بن سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ عزیز ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کو ہٹا نہیں سکتا اس کی جگہ سے. دنیا کے بادشاہوں کو ہم ہٹا کر بادشاہ بن سکتے ہیں, لیکن اللہ کو ہٹا کر کوئی بادشاہ بن سکتا ہے نہیں. اسے بولتے ہیں کہ عزیز. اللہ کا ایک نام ہے حمید. حمید اس کی دو تفسیر ہے. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ تعریف بیان کرتے ہیں, جو نیک لوگ ہیں ان کی تعریف اللہ تعالیٰ کس کے پاس کرتے ہیں؟ فرشتوں کے پاس کرتے ہیں. اگر آپ نیک ہیں آپ کی تعریف اللہ تعالیٰ کہاں کریں گے؟ فرشتوں کے پاس. الحمید کی ایک اور جو تفسیر ہے, ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. کیسے؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اچھی چیز دیکھتے بولتے کہ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں ہوتے, آزمائش میں ہوتے, تو کیا بولتے؟ الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے, چاہے خوشی ہو چاہے غم. یعنی کہ حمید کا ایک معنی ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں, حمید کا ایک اور معنی اللہ تعالی ہماری تعریف بیان کرتا ہے فرشتوں کے پاس. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض, اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کا. یعنی کہ آسمان و زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. واللہ علی کل شیء شہید, اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تم جو کام کرتے ہو تمام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے مسلمانوں کو جلایا, اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں اگر تم آج بھی توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے. جن جن کافروں نے مسلمانوں کو جلایا, مسلمانوں کو ستایا, آج بھی وہ اسلام لا لیں گے اللہ ان کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. جیسا کہ آج بھی کئی یہودی غزہ پر حملہ کرتے ہیں, کئی معصوم بچوں کو انہوں نے جو ہے نا جلا دیا, بم سے اڑا دیا. اللہ تعالیٰ ان یہودیوں سے کہتے ہیں اگر آج بھی وہ اسلام لا لیں گے اللہ ان کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, کیونکہ الاسلام تجب ما کان قبلہ, اگر کوئی اسلام لاتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اگر جن لوگوں نے مسلمانوں کو ستایا اگر وہ آج بھی توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کریں گے, کفر ہی کی حالت میں اگر ان کی موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم رسید کر دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک جو توحید پرست ہیں, جو مسلمان ہیں, وعملوا الصالحات, اور نیک عمل کرتے ہیں. نیک عمل کرنے کی دو شرط ہیں. ایک سب سے پہلے خالص اللہ کے لیے ہو. آپ نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. آپ صدقہ کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں. سب سے پہلے جو بھی عمل کرے اللہ کے لیے کرے. دوسرا نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو وہ عمل. جو بھی عمل آپ کریں گے, نماز بھی پڑھو لیکن نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے. جیسا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں وہ نماز پڑھ کر بیٹھا ہوا ہے, اس سے کہتے ہیں لو مت علی غیر الفطرہ, اگر تیری موت ابھی ہو جائے تو تیری موت اسلام پر نہیں ہے. وہ نماز پڑھ کے بیٹھا ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تیری موت ابھی ہو جائے تو تیری موت اسلام پر نہیں ہے, کیونکہ اس نے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھا ہے. دو شرط ہے ہر نیک عمل میں, ایک خالص اللہ کے لیے, دوسرا نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر کوئی عمل کرتا ہے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے جنت ہے. ایک جنت نہیں, دو جنت ہے.
ایک چاندی کی جنت ہے اور سونے کی جنت ہے. ایک جنت پورا کا پورا چاندی ہوگا, ایک جنت پورا کا پورا سونا ہوگا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان لوگوں کے لیے جنت ہے, اور تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے جنت میں نہر ہوں گے, شراب کا نہر ہوگا, شراب کی ندی ہوگی, شہد کی ندی ہوگی, یعنی کہ ہر قسم کا ندی جو ہے نا جنت میں ہوگا. ذالک الفوز الکبیر, یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی کہ نیک لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بطش ربک لشدید, اللہ کی جو پکڑ ہے بہت سخت ہے. سب سے پہلے یہ جو کافر, یہ جو یہودی جو غازہ پر جو حملہ کرتے ہیں, ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ جو ہے نا بہت سخت ہے. اللہ ڈھیل دیتا ہے, جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو بہت سخت اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے. دوسرا, مسلمانوں کے لیے, جو مسلمان گناہ کرتے ہیں, جو مسلمان سود کھاتے ہیں, جو مسلمان دوسروں کی زمین ہڑپتے ہیں, دو مسلمان قرض لے کے واپس نہیں کرتے ہیں, یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. جب اللہ تعالیٰ عذاب دینا آئے تو کسی کو نہیں چھوڑتا ہے. جہاں کافروں کے لیے جو ہے نا دھمکی ہے, اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی دھمکی ہے. جن جن مسلمانوں نے کسی پر ظلم کیا ہے, کسی کا مال ہڑپ کیا ہے, کسی کی زمین ہڑپ کیا ہے, اللہ نے فرمایا کہ بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ جو ہے نا بہت سخت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو ہو, بے شک اللہ تعالیٰ یبدئ, پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا ہے اس دنیا میں, ویعید, قیامت کے دن بھی جو ہے نا دوبارہ اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, غفور ہے اللہ تعالیٰ, یعنی کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. الودود, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. کیسا؟ جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ہے, جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے, یعنی کہ اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہاتھ ہیں. یعنی کہ اللہ کو آنکھ ہے, جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. اسی طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں فرماتی ہے کہ وہ محبت کرتا ہے مومنوں سے. کیسا محبت کرتا ہے؟ جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. یہاں محبت کی 3 قسم ہیں. یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پہلی جو قسم میں ہو سکتا ہے کہ کسی ایک بندے سے اللہ بہت زیادہ محبت کرتا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کون ہے معلوم نہیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام صحابہ کو, دیکھیں علی رضی اللہ عنہ جن کو اللہ اس کے رسول بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, علی رضی اللہ عنہ سنگل. ہو سکتے ہے کہ جماعت میں کوئی ایک شخص بھی ہو جسے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتا ہو. دوسرا, واللہ یحب المتقین, اللہ تعالیٰ متقیوں کو, نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. متقیوں کی جو جماعت ہے اللہ ایسے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تیسرا, خاص جگہ سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, وہ کون سا ہے؟ مسجد. احب البلاد الی اللہ مساجدها, اس مسجد سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی خاص بندے سے محبت کرتا ہے. دوسرا, مومنوں کی جماعت سے, متقیوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تیسرا, مسجد سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. ودود, اس زمانے میں جہاں ہمارے نبی تھے زمانے جاہلیت میں, ودود کا جو ایک معنی جو ہے نا وہ یہ تھا کہ اس شخص کو بولتے تھے جس کو اولاد نہیں. اگر کسی کو اولاد نہیں ہے زمانے جاہلیت میں, اسے بولتے کہ ھذا الرجل ودود, یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس اولاد نہیں, جس کو بچے پیدا نہیں ہوتے, اسے بولتے ہیں کہ ودود. یعنی کہ اللہ کو ولد نہیں ہے, اللہ کو کوئی اولاد نہیں ہے. اسی وجہ سے بعض عالم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ودود ہے, یعنی کہ اللہ کو کوئی اولاد نہیں ہے. جبکہ عیسائی بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے, نعوذ باللہ, جبکہ اللہ کو کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ذو العرش, عرش والا ہے. اللہ تعالیٰ جو نا عرش پر مستوی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ المجید, اللہ تعالیٰ کون ہے؟ عظمت والا ہے, شرف والا ہے, اس کا مقام, اللہ تعالیٰ کا مقام جو نا بڑا ہے. فعال لما یرید, اللہ تعالیٰ وہ ہے جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل یوم ھو فی شان, ہر دن اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتے ہیں تو کسی کو ذلیل کرتے ہیں, کسی کو مال دیتی ہیں تو کسی کو غریب کرتے ہیں, کسی کو مصیبت دیتی ہیں تو کسی کو مصیبت سے دور کرتے ہیں. یعنی کہ فعال لما یرید. ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار رہتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا تم ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا. لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ تو اصل ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اصل بھی اللہ سے جو ہے نا یہ کہا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ فعال لما یرید. ڈاکٹر تو کیا, اللہ نے فرمایا کہ جو وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یعنی کہ اللہ نے مجھے بیماری دی ہے, اللہ نے چاہا تو مجھے بیماری ملی.
یعنی کہ جو چاہے اللہ تعالیٰ کرے گا. وہی اسی وجہ سے انسان ہمیشہ دعا کرے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا دین پر قائم رکھ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں هل اتاک حدیث الجنود، اے لوگوں کیا آپ کے پاس فرعون اور سمود کا واقعہ آپ کے پاس نہیں آیا؟ یعنی کہ تمام کو معلوم ہے فرعون کا واقعہ کیا ہے. اللہ نے فرعون کو پانی میں ڈبو دیا. سمود یہ جہاں صالح علیہ السلام نبی بن کر آ کر تھے، یہ اتنے طاقتور قوم تھے، اپنے ہاتھ سے جو ہے نا پہاڑ کو کھریچ کر گھر بناتے تھے، اپنے ہاتھ سے جو ہے نا پہاڑ کو کھریچ کر جو ہے نا گھر بناتے تھے. اتنی طاقتور قوم تھے. جب انہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے جو ان کو ایک چیخ کے ذریعے سے پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا. وہی اللہ تعالیٰ یہاں کافروں کو فرماتی ہیں جو مکے میں تھے، اگر تم بھی نبی کا انکار کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو بھی کیا کرے گا؟ ہلاک کر دے گا. یہاں اللہ تعالیٰ فرعون کا واقعہ ذکر کرتی ہیں اور قوم سمود کا. سورہ بروج میں فرعون کا واقعہ کیوں اللہ نے قوم لوط کا واقعہ ذکر نہیں کیا؟ خاص اللہ نے سورہ بروج میں فرعون کا واقعہ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ فرعون کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ معلوم ہے کہ جو ذو نواس جو یمن کا جو بادشاہ تھا، جس نے گڑھا کھود کر مسلمانوں کو جو ہے نا اس میں پھینک دیا تھا، یہ ذو نواس اپنے آپ کو کیا بولتا تھا؟ اللہ بولتا تھا. یہ فرعون بھی اپنے آپ کو اللہ بولتا تھا. یہ ذو نواس توحید پرستوں کو جو ہے نا گڑھا میں ڈال کے جو ہے نا جلا دیا. یہ فرعون بھی جو ہے نا جو بچے ہیں ان کو جو ہے نا قتل کر دیتا تھا. یعنی کہ دونوں جو ہے نا ملتا جلتا ہے. یہ ذو نواس بھی اپنے آپ کو اللہ بولا، اسی وجہ سے فرعون بھی اپنے آپ کو کیا بولتا تھا؟ اپنے آپ کو اللہ بولتا تھا. وہی اللہ، اسی وجہ سے اللہ نے سورہ بروج میں جو ہے نا فرعون کا ذکر کرتے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتی کہ بل الذین کفروا یکذبون، یہ کافر جو ہے نا ہمیشہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، نبی کا انکار کرتے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، جس طرح چاروں طرف دیوار ہے اس طرح اللہ تعالیٰ ہماری ہر کام کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. واللہ من ورائہم محیط، ہر طرف سے اللہ تعالیٰ ہم پر گھیرا ہوا ہے. ہم جو کام کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، تمام چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. پھر اس بعد اللہ نے فرمایا کہ بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن عظمت والا قرآن ہے. اسی وجہ سے ہر مسلمان قرآن پڑھے، ہر مسلمان، یہ قرآن بڑی عظمت والا قرآن ہے. جب تک ہم اس قرآن پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمیشہ بلند مقام رکھے گا. جو قوم قرآن کو نہیں سمجھتی ہے، قرآن نہیں پڑھتی ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دیں گے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اگر آپ قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بلند مقام دے گا. اگر آپ قرآن نہیں سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن عظیم قرآن ہے. یہ قرآن کہاں ہے؟ یہ ہمارے پاس قرآن ہے. اصل قرآن کہاں ہے؟ فی لوح محفوظ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اصل قرآن ہے. اس قرآن سے جو ہے نا جبرائیل السلام تھوڑا تھوڑا لے کر آ کر جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں. اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ کے پاس جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی کہ سورہ بروج میں سب سے پہلے جو مشہور جو واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ذو نواس کا. ذو نواس گڑھا کھود کر توحید پرستوں کو اس میں ڈال دیا، اس میں جلا دیا توحید پرستوں کو. یہ ذو نواس اپنے آپ کو اللہ بولتا تھا. جن لوگوں نے ذو نواس کو اللہ نہیں مانا، اس کو جو نا اس نے جو نا نعوذ باللہ جلا دیا. یعنی کہ جو توحید پرست تھیں ان کو آزمائشیں آئے گی. جتنا آپ عبادت کریں گے، یعنی کہ اگر آپ جتنا توحید پر کٹر رہیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا. من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اگر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا. جتنا آپ، لیکن دوسری جو بات ہے، جتنی ہم کو تکلیف ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے گا. الاجر علی قدر المشقہ. اس کی مثال، ایک ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے ثواب ملے گا، گناہ معاف ہوں گے. لیکن دو ہاتھ میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو زیادہ ثواب ملے گا. پورے جسم میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو اور بھی زیادہ ثواب ملے گا. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جتنا تکلیف اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ہم کو ثواب دیں گے. اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ خاص طور پر مومنوں کو کہتے ہیں، مومن اگر آزمائش آتا ہے تو زندگی میں صبر کرو. چاہے آزمائش مال کی طرف سے ہو، بیوی بچوں کی طرف سے ہو، اولاد کی طرف سے ہو، بزنس کی طرف سے ہو، دوستوں کی طرف سے ہو، تم کیا کرو؟ صبر کرو، ثابت قدمی رہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں ایک جو چیز ہے والیوم الموعود، قیام، یہ جمعے کے دن کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. وشاہد ومشہود، جمعہ کا دن بڑا عظیم دن ہے، یاد رکھیں. جو مسلمان جمعے کے دن کی پابندی کرتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جمعے کے دن کو ایک خوبصورت نور بنا دیں گے، ایک روشنی بنا دیں گے. جو جمعے کے دن نماز پڑھتا تھا اس روشنی سے جو نا وہ سکون حاصل کرے گا، اس روشنی کے پاس جائے گا، اس سے وہ سکون حاصل کرے گا، اس سے وہ روشنی حاصل کرے گا.
یعنی کہ جمعے کے دن کی جو ہے نا ایک مسلمان پابندی کرے. یہ کچھ تفسیر تھی سورہ بروج کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.